الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کل اسم کے عدد کا موضوع چل رہا ہے اور عدد میں ہم نے 4 لیسن کر لیے۔ پہلے ہم نے واحد سے مثنی مذکر اسم بنانا سیکھا، پھر اگلے لیسن میں ہم نے واحد سے مؤنث مثنی اسم بنانا سیکھا، پھر ہم آگے جمع کی طرف اور واحد سے جمع مذکر اور پھر واحد سے جمع مؤنث۔ لیکن جمع کا جب ہم نے موضوع شروع کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ جمع کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک جمع سالم اور دوسری جمع مکسر۔ اب تک ہم نے جو 2 لیسن کیے ہیں جمع کے موضوع پہ وہ جمع سالم کی ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جمع سالم وہ ہوتی ہے جس میں واحد میں موجود حروف جو ہیں وہ تعداد اور ترتیب کے لحاظ سے جمع اسم میں بھی بعین ہی موجود ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں جمع سالم۔ لیکن دوسری قسم جو ہے جمع کی وہ ہے جمع مکسر۔ اور جمع مکسر کیا ہوتا ہے؟ جس میں حروف کی جو تعداد یا تو وہ نہیں رہے گی جو واحد میں تھی، یا پھر ترتیب وہ نہیں رہے گی، تو یعنی آرڈر ان کا چینج ہو جائے گا، تو اس صورت میں ہم اس کو جمع مکسر کہتے ہیں، یعنی بروکن پلورل، یعنی جس کی ترتیب یا تعداد وہ والی نہ رہے، یعنی بکھرا ہوا یا ٹوٹا ہوا، وہ اس میں جمع مکسر کہلائے گا۔ تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے آج کے لیسن کا وہ جمع مکسر ہے۔ تو آج کے لیسن کے ساتھ ہمارا جمع والا موضوع بھی اور اوور آل جو عدد کے لحاظ سے ہم اسم کو پڑھ رہے تھے وہ موضوع بھی پورا ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر ہم اگلے لیسن سے انشاءاللہ مزید آگے پڑھیں گے۔ تو آج کا لیسن جو لیسن نمبر 11 ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں جی۔ یہ ہے جی لیسن نمبر 11 اور اسم کا عدد یعنی جمع مکسر۔ اچھا، جمع مکسر کون سے اسما ہوتے ہیں؟ ایسے اسما جن میں حروف مادہ کے لحاظ سے حروف تعداد اور ترتیب میں واحد مذکر اسم سے مطابقت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ مثلا اگر واحد اسم قلمن ہو تو اس سے اگر ہم جمع بنائیں گے تو وہ اس کی جمع بنے گی اقلامن۔ قلمن واحد ہے اور جمع ہے اقلامن۔ یہ اردو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم قلم کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور جمع اس کی اقلام بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ واحد اسم کے حروف جو ہیں وہ کاف، لام اور میم، ان کی تعداد اور ترتیب جمع اسم میں بدل کر الف، کاف، لام، الف اور میم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ تعداد واحد اسم میں 3 ہیں، کاف، لام اور میم، اور جمع میں 5 ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ واحد میں کاف، لام، میم ایک ترتیب کے لحاظ سے ہیں، جبکہ جمع میں شروع میں بھی ایک الف آ گیا اور لام اور میم کے بیچ میں بھی ایک الف آ گیا۔ تو کیا ہوا ہے کہ جمع اسم میں واحد اسم والے حروف نہ تعداد کے لحاظ سے وہی رہے ہیں اور نہ ہی ترتیب کے لحاظ سے وہی رہے ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ایسے جمع کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی اور مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ مثالوں سے اور بات واضح ہوگی، جیسے کتاب ہے، یہ بھی بڑا مشہور اسم ہے، اردو میں بھی ہم ایز اٹ از اس کو کتاب کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اس کی جمع کیا ہے؟ کتب۔ اردو میں بھی ہم کتب کہتے ہیں کہ کتاب
واحد ہے اور جمع کتب ہے، لیکن پورا لفظ اگر بولیں عربی لحاظ سے تو وہ بنے گا کتبن، تو یعنی بہت ساری کتابیں۔ تو اس میں جو کتابن تھا واحد، اس کے حروف کی ترتیب بدل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے نا کتاب میں ہے کاف تا الف اور با، جبکہ جمع میں اس میں جو تا اور با کے بیچ میں الف تھا وہ غائب ہو گیا، تو اب کتبن رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی جمع سالم نہیں بلکہ جمع مکسر ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے رجلن، یہ اسم ہم کئی دفعہ پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، رجلن یعنی مرد کو یا آدمی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے رجال۔ اس میں بھی دیکھیے جیم اور الف کے بیچ میں الف آ گیا، جیم اور لام کے بیچ میں الف آ گیا، تو رجلن سے رجال، تو یہ بھی جمع مکسر ہے۔ پھر ایک اور مثال دیکھیے وزیر، وزیر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ، اور اس کی جمع وزراء بھی ہم ایز اٹ از اردو میں استعمال کرتے ہیں، وزیر کی جمع وزراء۔ تو دیکھیے وزیر کی شکل اور وزراء کی شکل میں بہت زیادہ فرق ہے، یعنی وہ پہلے والا واو اور زا تو سیم ہے، لیکن اس کے بعد جو یا تھی وزیر میں وہ یا غائب ہو گئی ہے یہاں جمع میں آ کے، اور اس کے بعد پھر آگے را کے بعد الف اور حمزہ ایڈ ہو گیا۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ اصل میں جمع مکسر کیوں ہم کہتے ہیں اور اس کی کیا شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں زیادہ تر مثالیں وہی ہیں جو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے کتاب ہے یا وزیر ہے یا قلم ہے، تو ہم اسی طریقے سے اردو میں بھی واحد اور جمع سیم الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہوگی بات مثالوں کی۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے جمع سالم کو جب پڑھا پچھلے لیسن میں، تو ہم نے دیکھا کہ جمع سالم چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، ان دونوں صورتوں میں واحد سے جمع بنانے کا ہم نے ایک کلیہ یا طریقہ سیکھا تھا۔ اس طریقے کے مطابق ہمیں اگر واحد اسم پتہ چل جائے تو پھر ہم اس کی جمع بنا سکتے ہیں، جیسے ہم نے کیا تھا نا مسلمون سے مسلمانی، مسلمون، مسلمانی تھا وہ تسنیہ والا یعنی مثنیٰ، اور جمع تھا مسلمون۔ مثنیٰ کا بھی ہم نے طریقہ سیکھا تھا کہ واحد سے مثنیٰ کیسے بنانا ہے، اور پھر جمع کا بھی طریقہ سیکھا تھا۔ اسی طرح مؤنث کے لیے ہم نے مثنیٰ کا طریقہ، مثلا یہی مثال اگر لے لیں تو مسلمتن تو مسلمتانی مثنیٰ بن گیا تھا، اور مسلماتن یہ جمع تھا۔ تو وہ اسی ترتیب سے جتنے بھی لفظ ہیں ان کو ہم اس کلیے کے تحت 2-3 سٹیپ کر کے تو مثنیٰ بھی بنا سکتے ہیں، جمع بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن جمع مکسر بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ اصل میں کیا ہے کہ جمع مکسر بنانے کا کوئی طریقہ، کوئی قاعدہ باقاعدہ نہیں ہے، تو یہ ہمیں یاد کرنے پڑیں گے۔ یعنی زیادہ تر اسماء جو ہیں وہ واحد سے مثنیٰ اور مثنیٰ سے جمع، وہی طریقہ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، کہ جو جمع مکسر ہے اس کا کوئی خاص کلیہ نہیں ہے، وہ ہمیں یاد کرنے پڑیں گے، جو جو ہم استعمال کریں گے ہمیں یاد ہوتے جائیں گے۔ جیسے اب وزیر کی جمع وزراء اور کتاب کی جمع کتب اور قلم کی جمع کلام، یہ ہمیں آتے ہیں کیونکہ ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کے علاوہ جو نئے الفاظ آئیں گے ہمارے استعمال میں، وہ بھی جب ہم استعمال کریں گے تو ہمیں یاد ہو جائیں گے۔ تو اہل زبان یعنی عرب لوگ جو ہیں وہ جس طرح اسم کی جمع کو استعمال کیا، ہم بھی ویسا ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی جیسے عربوں کے ہاں کوئی جمع مکسر رائج ہے، ہم نے اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا۔ تو جمع مکسر جو ہے وہ عام طور پر اسم ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جبکہ جمع اسم صفت کے لیے عموماً جمع سالم بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جو ایڈجیکٹو ہوگا، اسم صفت ہوگا، اس میں عام طور پر وہی طریقہ استعمال ہوگا جو ہم پہلے پچھلے 2 لیسن میں پڑھ چکے ہیں، یعنی جمع سالم، جو ایک طریقے کے مطابق، ایک قاعدے کے مطابق استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جو اس میں ذات ہے، جو یعنی کامن ناؤن ہے، جیسے یہ کتاب ہے، رجل ہے، وزیر ہے، ایسی صورت میں زیادہ تر کیسز میں جمع مکسر ہوگا۔ تو یا تو ہمیں لغت سے مل جائے گا، یا ہمیں وہ پہلے آتا ہوگا، یا پھر ہم کہیں بھی کسی بھی طریقے سے، کوئی انٹرنیٹ سے یا کسی بھی طریقے سے کوئی اگر لغت ہمارے پاس ہے تو اس سے ہم دیکھ لیں گے ایک دفعہ، اس کو استعمال کریں گے تو پھر ہمیں وہ یاد ہو جائے گا۔ اچھا، عربی زبان میں جمع مکسر کا استعمال کثرت سے کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ جمع مکسر والے الفاظ کو چند ایک ہوں جو 8-10 ہوں صرف، تو وہ ہم ایک نشست میں بھی یاد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس بات یہ ہے
کہ جمع مکسر کا استعمال کافی زیادہ ہے، تو اس لیے ہمیں ساتھ ساتھ یہ یاد کرنے پڑیں گے جو ہم ان کا استعمال کریں گے۔ تو جمع مکسر کی معلومات ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ لغت میں، عربی محاوروں میں، اور مطالعہ اور مشق میں سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بنیادی چیز ہو گئی جمع مکسر کے حوالے سے۔ اچھا، اب گو کہ ہم نے ابھی بات کی کہ جی جمع مکسر بنانے کا کوئی خاص کلیہ، کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، لیکن جسٹ ایک ذہن میں تھوڑی بات آپ رکھ لیجئے کہ کچھ اوزان ہیں، وزن کی جمع ہوتی ہے اوزان، کچھ اوزان ایسے ہیں کہ جن پہ وہ جمع مکسر بنے ہوئے ہیں، اور ہر ایک وزن میں کچھ الفاظ ہیں، لیکن یہ جسٹ آپ کی انفارمیشن کے لیے، آگے ہم جو بڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کے علم میں جو ہے نا وہ آتی جائیں گی۔ فی الحال آپ اس کو ایک انفارمیشن کے طور پر ذہن میں رکھ لیجئے کہ کچھ اوزان ہیں جن کے اوپر جمع مکسر بنے ہوئے ہیں۔ مثلا پہلی مثال اگر دیکھیے، یہ جو چارٹ بنا ہوا ہے، مثلا ایک وزن ہے فعول۔ اچھا، یہ کوئی اس کے معنی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جسٹ وزن ہے ایک، یعنی جیسے ہوتا ہے نا ڈائی ہوتی ہے ایک چیز کی، کہ اس ڈائی کے اندر وہ ایک خاص ڈیزائن کے ساتھ چیز بنتی ہے، تو یہ جو وزن ہے نا، یہ ایک ڈائی ہے، اس کے اندر آپ نے لفظ ڈالا اور دوسری طرف سے وہ ایک خاص ڈیزائن کے ساتھ بن کے نکلا ہے۔ جیسے نجمن ہے، نجمن کہتے ہیں ستارے کو، واحد، تو نجمن کی جمع کیا ہے؟ نجومن۔ اب یہ جو نجومن ہے نا، یہ اس وزن پہ ہے فعول، اگر آپ غور کریں نا، فعول نجومن۔ اسی طرح دوسری مثال ہے قلبن، دل جس کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع ہے قلوبن، قلوبن بھی بالکل فعول کے وزن پہ ہے۔ اسی طرح قبر کی جمع قبور، یہ بھی فعول کے وزن پہ ہے۔ تو یہ تین مثالیں ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں الفاظ جو فعول کے وزن پہ ہوں۔ اب اس میں نجم، قلب اور قبر، یہ تینوں الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قبر کی جمع قبور ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، اسی طرح قلب کی جمع قلوب، گو کہ قلب کی جگہ زیادہ تر ہم دل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح نجم کی جگہ ستارہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ الفاظ بھی اردو میں رائج ہیں۔ اچھا، دوسرا وزن جو ہے وہ ہے فعول، یہ تو تھا نا فعول، اب دوسرا ہے فعول۔ کچھ جمع مکسر اس وزن پہ ہوتے ہیں، تو کتاب، اس کی جمع ہے کتب، تو کتب فعول کے وزن پہ، ٹھیک ہے۔ رسول، اس کی جمع ہے رسول، تو رسول بھی فعول کے وزن پہ ہے۔ اسی طرح جدید، یعنی کوئی نئی چیز، کوئی نیا آئٹم، کوئی چیز جو جدید نئی ہو، اس کو جدید کہتے ہیں عربی میں، تو اس کی جمع ہے جدد۔ تو یہ کتب، رسول، جدد، یہ آپ دیکھیں نا، اس کا وزن سیم ہے، فعول کے وزن پہ ہے۔ اسی طرح کچھ اور اوزان ہیں، یہ جسٹ آپ نے ایک انفارمیشن کے طور پر، یہ کوئی کلیہ نہیں ہے بنانے کا، لیکن کچھ یعنی اوزان ہیں جو اس پہ جمع مکسر اس میں فٹ آتا ہے۔ اب اگلا وزن کیا ہے جی؟ افعول۔ افعول کے وزن پہ دیکھیے، عین کہتے ہیں آنکھ کو، چشمے کو بھی کہتے ہیں، آنکھ کو بھی کہتے ہیں، تو اس کی جمع کیا ہے؟ اعین۔ اب اعین افعول کے وزن پہ ہے۔ اسی طرح بحر کہتے ہیں سمندر کو، تو بحر سے جمع بنے گی ابحر، تو ابحر افعول اسی وزن پہ آ گیا۔ پھر نفس، یہ قرآن پاک میں کئی دفعہ لفظ آیا نفس، جان، ٹھیک ہے، تو اس کی جمع کیا ہے؟ انفس۔ اب آپ دیکھیے، اعین، ابحر، انفس، یہ تینوں الفاظ جو جمع کے ہیں یہ افعول کے وزن پہ۔ پھر اگلا ایک اور وزن ہے فعلاء۔ فعلاء، تو فعلاء کے وزن پہ یہ ہیں الفاظ فقراء، شعراء، شہداء، یہ بھی سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ فقیر کی جمع فقراء، شاعر کی جمع شعراء، اور شہید کی جمع شہداء، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعلاء کے وزن پہ کچھ مثالیں ہوں گی۔ اسی طرح اگلی مثال دیکھیے، افعلاء، یہ جو پہلے والا کالم ہے نا، افعول، فعلاء، افعلاء، یہ پہلے بھی اوپر بھی کچھ ہم نے دیکھے، تو یہ جیسے میں نے پہلے کہا، ان کے معنی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی بامعنی الفاظ نہیں ہے، یہ جسٹ ایک وزن ہے۔ تو اس وزن پہ جو بامعنی الفاظ ہیں وہ اس کے سامنے دیے ہوئے ہیں۔ جیسے ابھی دیکھیے، افعلاء کے وزن پہ کیا ہے؟ غنی، غنی کہتے ہیں نا جو امیر ہو، جو بے یعنی جس کو ضرورت نہ ہو کسی کی، تو اللہ غنی، اللہ غنی، تو غنی کی جمع کیا ہے؟ اغنیاء، ٹھیک ہے۔ ولی،
اس کی جمع کیا ہے؟ اولیاء. نبیون کی جمع کیا ہے؟ انبیاء. تو یہ افعلاء کے وزن پہ یہ مثالیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے 2-3 اوزان اور ہیں، ان کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. افعلاتن. افعلاتن کے وزن پہ کیا ہے؟ اطعماتن، السناتن اور امزجاتن. اطعماتن طعام کی جمع ہے، طعام کھانے کو کہتے ہیں. السناتن لسان کی جمع ہے، یہ زبان کو کہتے ہیں. اور مزاجن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا مزاج، تو اس کی جمع ہے امزجاتن. تو یہ تینوں جو مثالیں دی گئی ہیں یہ ہیں افعلاتن کے وزن پہ. پھر آگے ہے فعاللو. فعاللو اس وزن پہ منازل، مساجد، کواکب، یہ تینوں مثالیں بھی ہمارے اردو میں استعمال ہوتی ہیں. منزل ہم عام طور پہ واحد کو کہتے ہیں منزل، لیکن عربی کے لحاظ سے یہ منزلتن ہے. ٹھیک ہے، تو منزلتن کی جمع ہے منازل. اسی طرح مسجد کی جمع مساجد ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کوکب کی جمع کواکب، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ فعاللو کے وزن پہ کیا ہو گئے؟ منازل، مساجد، کواکب. اور اس سلسلے میں آخری وزن کیا ہے؟ فعلاتن. فعلاتن تو فعلاتن کے وزن پہ ہیں اخواتن، شیختن اور غلمتن. اخواتن جمع ہے اخن کی، اخن کہتے ہیں بھائی کو. شیختن وزن ہے فعلاتن کے، اور یہ جمع ہے شیخ کی. شیخ کہتے ہیں بزرگ کو، یعنی جو بزرگی میں بڑا ہو اس کو ہم کہتے ہیں شیخ، اور اس کی جمع ہے شیختن. اسی طرح غلام. غلام جو ہے وہ غلام جس معنوں میں ہم لیتے ہیں وہ بھی ہے، اور اس کو لڑکے کے طور پر بھی کہتے ہیں. لڑکا ہو جو کم عمر اس کو بھی عربی میں غلام کہتے ہیں، تو اس کی جمع ہے غلمتن. تو یہ کچھ اوزان ہیں جو ہم نے 11 مختلف وزن دیکھے ہیں. اس کو ضروری نہیں کہ آپ کو یہ یاد ہو جائیں فوراً، لیکن یہ بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کچھ اوزان ہوتے ہیں جس کے اوپر جمع مکسر کے الفاظ بنتے ہیں. لیکن یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے بہرحال، یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جس کو اپنا کے آپ کہیں کہ یہ اب میرے پاس چونکہ واحد ہے اس میں ہے تو اب کوئی اصول ہو جس کے تحت میں جمع مکسر اس کی بنا لوں. یہ ہم نے لیسن کے شروع میں بات طے کر لی کہ جمع سالم میں قواعد ہیں واحد سے مثنیٰ یا جمع بنانے کے، لیکن جمع مکسر میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ ہمیں یاد کرنے پڑتے ہیں. اچھا، اب ہم جس طرح سے پہلے اس میں مثنیٰ اور اس میں واحد اور اس میں جمع سالم کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کی اعراب کی بات کرتے رہے، تو اسی طرح جمع مکسر کا بھی ہم اعراب بھی سیکھیں گے، کیونکہ آگے جا کے ہمیں اس کا اعراب بھی یاد کرنا ہے، استعمال کرنا ہے. کیونکہ جب تک اعراب ہمیں یعنی رفعی حالت، نصبی حالت اور جری حالت جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگی ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے. اچھا جی، اب اعراب کے لحاظ سے پہلی بات ہے کہ یہ مثالیں دی ہوئی ہیں، اس میں واحد ہمیں پتہ ہونا چاہیے. واحد کیا ہے؟ بیتن. بیتن کہتے ہیں گھر کو. ٹھیک ہے جی، ایک گھر کو کہتے ہیں بیتن، اور اس کی جمع ہے بیوتن. یہ نکرہ حالت کی بات ہو رہی ہے، ایک گھر اور بہت سارے گھر، بیوتن. تو اب یہ تو ہوگی رفعی حالت. نصبی اور جری حالت یہاں پہ مختلف ہے. کسی نے پچھلے یا اس سے پچھلے لیسن میں سوال کیا تھا کہ جی نصبی اور جری حالت کیا ہر اسم کی سیم ہوتی؟ کیونکہ زیادہ تر ہم دیکھ رہے تھے کہ نصبی اور جری حالت ایک ہی آ رہی تھی. تو میں نے کہا تھا کہ نہیں، ہر جگہ پہ ایک سیم نہیں ہوگی. تو جیسے یہ آپ دیکھیے جمع مکسر میں یہاں پہ نصبی حالت اور ہے اور جری حالت اور ہے. بیوتن، پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ یہ جمع مکسر ہے، جمع سالم نہیں ہے. بیتن میں با، یا اور تا ہے، اور بیوتن میں یا اور تا کے بیچ میں واو آ گئی ہے، تو لہذا ترتیب خراب ہو گئی، تو یہ مکسر ہو گیا یعنی ٹوٹ گیا. تو بیتن سے بیوتن یہ جمع مکسر بن گئی، اور اس کی نصبی حالت بیوتن اور جری حالت بیوتن. اچھا، ہم شروع میں بھی بات کر چکے ہیں جب ہم واحد اسم کو سیکھ رہے تھے کہ جب نصبی حالت آتی ہے نا تو اس کے ساتھ اگر تنوین ہو آخر میں تو عام طور پر اس کے ساتھ ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیوتن سے بیوتن، تو تن یعنی تا کے اوپر جو دو زبر ہیں اس کے ساتھ ایک الف لگا ہوا ہے. اسی طرح رجالن، جو رجلن کی جمع ہے، رجلن کی جمع ہے یعنی مرد، ایک مرد، اور اس کی جمع ہے رجالن.
زیادہ مرد یا زیادہ آدمی، تو اس کی نسبی حالت کیا ہے؟ رجالن. اب رجالن جب آئے گا تو لام کے اوپر دو زبر کے ساتھ الف لگا ہوا ہے. اسی طرح ابصارن، یہ بصرن، بصرن، تو ابصارن، تو اس کی نسبی حالت کیا ہے؟ ابصارن، اور جری حالت کیا ہے؟ ابصارن. تو ابصارن میں آپ دیکھیے را کے اوپر دو پیش ہیں اور آگے الف لگا ہوا ہے. تو یہ ایک خاص بات ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب نسبی حالت اس طرح بنے گی نکرہ میں، تو یہ نکرہ کا ساتھ ذہن میں رکھیے گا کہ نکرہ حالت میں جب اسم ہوگا اور اس کی نسبی حالت ہو تو اس کے ساتھ اگر تنوین ہے آخر میں تو پھر دو زبر کے ساتھ الف ایڈ ہو جاتا ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ جملے بنائیں گے اور کوئی اسم نکرہ حالت میں ہو اور وہ نسبی حالت میں استعمال ہو رہا ہو تو پھر آپ نے اس کی دو زبر یعنی فتحتین کے بعد ایک الف کا بھی اضافہ کرنا ہے. جری اور رفعی حالت میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا، وہ صرف ان کی شکل آپ دیکھیں گے کہ یہاں دو پیش ہیں رفعی حالت میں اور جری حالت میں دو زیر ہیں، لیکن نسبی حالت میں دو زبر ہوں گی اور اس کے ساتھ الف کا اضافہ. اچھا، اس کے بعد اب ہم نے یہ تو ہوگی نکرہ کی بات. اب معرفہ کی بات کرتے ہیں. تو معرفہ میں کیا ہوگا؟ جیسے ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ وہ الف لام کا اضافہ ہو جائے گا. یہ البیوتو یعنی بیوتن سے البیوت ہو گیا اور رجالن سے الرجال ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب الف لام لگتا ہے تو پھر آخر میں تنوین ہلکی ہو جاتی ہے، یعنی دو پیش کی بجائے ایک پیش رہ جاتی. تو بیوتن سے البیوتو، ٹھیک ہے جی. رجال ان سے الرجالو اور ابصار ان سے الابصارو. اسی طرح اب اس کی نسبی حالت اور جری حالت دیکھیے، یہ ہوگی البیوتا، یہ ہے البیوتی، الرجالا الرجالی، الابصارا الابصاری. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تنوین نہیں ہے تو یہاں پہ الف کا اضافہ نہیں ہوا ہے، وہ تنوین کے ساتھ ہوگا. یعنی اگر ہوتا نا نکرہ اور تنوین تو پھر ہوتا بیوتن اور آگے الف لگتا تا کے بعد. لیکن جب الف لام لگ گیا اور تنوین ہٹ گئی تو پھر اب الف نہیں لگے گا، یہ پھر اپنی اسی حالت میں صرف پیش زبر اور زیر کے ساتھ رفعی نسبی اور جری حالت علیحدہ علیحدہ ہو جائے گی. اچھا، اس کے بعد ایک چیز نوٹ کر لیں کہ جمع مکسر کی کوئی علامت یا پہچان نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جو جمع مکسر ہے اس کے آخر میں یہ ہوگا یا اس کے بیچ میں یہ ہوگا یا اس کے شروع میں یہ ہوگا یا یہ علامت ہوگی یا ایسا حرف ہوگا. نہیں، پیچھے ہم پڑھتے ہیں نا کہ کسی خاص جیسے گولتا ہے یا کھلیتا ہے یا اس کے بعد الف مکسورہ ہے، اس طرح کی ہم پڑھتے رہے نا کہ علامات ہوتی ہیں کسی خاص اسم کی. تو جمع مکسر کی کوئی خاص پہچان نہیں ہے، یہ ہمیں جیسے ہمیں ملے گا اس طرح سے ہم نے اس کو یاد کرنا ہے. اچھا، اس میں کچھ تھوڑی سی ایکسیپشنز ہیں، استثناء جس کو بولتے ہیں، جو ہم نے اوپر بات کی ہے نا، اس کو دیکھیں گے. اس میں استثناء کیا چیز ہے؟ بعض اسماء ایسے بھی ہیں جن کی واحد اور جمع ایک ہی ہوتی ہے. اچھا، یہ صرف عربی میں نہیں ہے، اردو اور انگلش میں بھی ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا فش، تو واحد بھی فش ہے اور جمع بھی فش ہے. اسی طرح ہیئر، جو بال ہوتے ہیں، وہ واحد بھی ہیئر ہے اور اس کی جمع یعنی پلورل بھی ہیئر ہے. اسی طرح ہر زبان میں کچھ نہ کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں. تو یہ عربی زبان میں جو جمع مکسر ہے، جیسے ہم اور بھی اصولوں کے ساتھ ایکسیپشنز پڑھتے رہے نا پیچھے، تو اسی طرح جمع مکسر میں یہ ہے کہ کچھ اسماء ایسے ہوں گے جن کی واحد اور جمع ایک ہی ہوتی ہے اور جملے کے اعتبار سے اس کا مفہوم لیا جاتا ہے. یعنی جملے میں جب استعمال ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ واحد کے طور پر آیا ہے یہ اسم یا کہ جمع کے طور پر آیا ہے. مثال کے طور پر فلکن، فلک کہتے ہیں کشتی کو، ٹھیک ہے، بوٹ. تو یہ جمع اور واحد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح قوم، قومن، یہ بھی جمع اور واحد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح راحتن، یہ گروہ کو کہتے ہیں، جماعت کو کہتے ہیں، تو یہ بھی جمع اور واحد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ اور بھی جو ہے نا یہ ایسے اسماء کو اس میں جمع کہتے ہیں. تو جیسے اور زبانوں میں بھی ہے، جیسے انگلش میں ہے نا آرمی، تو اب یہ جمع ہے لیکن یہ اس میں جمع کہلاتا ہے، یعنی واحد اور جمع دونوں کے مفہوم میں آتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ایکسیپشن ہے. یہ چیز ہمیں یعنی پہلے سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگی، لیکن یہ ایک ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک ایکسیپشن ہے. پھر اسی طرح اگلی بات یہ ہے کہ واحد اسم کی دو جمع، یعنی بعض اوقات
ایک کوئی اسم ہوگا اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کی دو قسم کی جمع ہو سکتی ہے، یعنی ایک اسم ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی جمع یہ، اور پھر ایک دوسرا ہوگا کہ وہ بھی اسی کی جمع ہے. تو یہ بھی عام طور پر کئی زبانوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے بعض اسماء کی جمع سالم بھی ہوتی ہے اور مکسر بھی. ٹھیک ہے، مثلا نبیون، اب نبیون کی جمع نبیون بھی ہے اور انبیاء بھی ہے. زیادہ ویسے مستعمل جو زیادہ معروف ہے وہ انبیاء ہے. ٹھیک ہے، اردو میں بھی ہم انبیاء استعمال کرتے ہیں، لیکن نبیون بھی اس کی جمع صحیح ہے. تو نبیون جمع سالم ہے اور انبیاء جمع مکسر ہے، لیکن واحد تو ان دونوں کا وہی ہے، نبی، ایک نبی. تو جمع نبیون بھی ہو سکتی ہے، انبیاء بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح عالم، عالم کی جمع علماء بھی ہو سکتی ہے، جس کو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں. لیکن عالمون، یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو جمع بنانے کا طریقہ سیکھا تھا عام طور پر، مسلمون سے مسلمون، منافقون سے منافقون، تو عالمون سے عالمون، یہ بھی درست ہے. لیکن علماء بھی درست ہے جو کہ جمع مکسر ہے. تو یہ یعنی کچھ اسماء ایسے ہوں گے جن کی جمع مکسر بھی ہوگی، جمع سالم بھی ہوگی، تو ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی استعمال کریں گے وہ درست ہوگا. اچھا، جس جمع کا واحد مذکر ہو، یہ بھی ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جو جمع اسم ہو اور اس کا واحد مذکر ہو تو اس کی جمع بھی مذکر ہی ہوتی ہے، چاہے اس کی شکل جو بھی. تو یعنی ہو سکتا ہے نا کہ ایک جمع کا اسم ہمارے سامنے آئے اور ہم سوچیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو بعض اوقات اس میں کوئی ایسی علامت ہو سکتی ہے جس سے آپ کو لگے کہ یہ جمع، یہ جو اسم ہے یہ مذکر ہے، یا یہ اسم اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے. تو آپ نے اس کی علامت پہ غور نہیں کرنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ اگر اس میں جمع ہے تو اس کی واحد کیا ہے، اور واحد اسم اگر مذکر ہے تو پھر وہ جمع بھی مذکر ہے، اور اگر واحد اس کا مؤنث ہے تو پھر جمع بھی مؤنث ہے، اس کی علامت کو دیکھے بغیر. مثال کے طور پر دیکھیے کہ جیسے اس کسی اسم کے آخر میں اگر گول تا ہوتا ہے مربوطہ، تو ہم عام طور پر ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ایسا اسم جس کے آخر میں تا مربوطہ ہو تو وہ مؤنث ہوتا ہے. لیکن اگر جمع حالت میں ہو تو ویسے تو واحد حالت میں بھی ہم نے ایکسیپشن پڑھی تھی، جیسے علامت، ٹھیک ہے، اور اسامہ، ٹھیک ہے، حذیفہ، تو یہ ایکسیپشنز ہیں نا، گول تا آخر میں ہونے کے باوجود وہ مذکر اسماء ہیں. تو اسی طرح جمع میں بھی اگر گول تا آخر میں آ رہی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مؤنث ہو، بلکہ جمع بھی ہو سکتا ہے. یہ ضروری اس لیے ہے کہ چونکہ زیادہ تر اسماء جن کے آخر میں تا مربوطہ ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتے ہیں. تو لیکن جہاں پہ ایکسیپشن ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا تاکہ ہم اس کا غلط استعمال نہ کریں. تو مثال کے طور پر ملائکۃ، اب ملائکۃ، ملائکہ جمع ہے یہ لفظ، تو اس کی واحد ہے ملکون، یہ فرشتے کو کہتے ہیں ملکون، اور اس کی جمع ہے ملائکۃ. اب ملائکۃ کے آخر میں تا مربوطہ آ رہی ہے لیکن یہ مؤنث نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی واحد ملکون جو ہے وہ مذکر ہے، فرشتہ مذکر ہے. تو اس لیے ملائکۃ تا مربوطہ پہ ختم ہونے کے باوجود یہ مؤنث نہیں ہے بلکہ مذکر اسم. اچھا جی، یہ بس اب تھوڑا سا ہمارا یہ لیسن آج کا رہ گیا، زیادہ تر چیزیں ہم نے کر لی ہیں. اچھا، ایک اور بات کیا ہے کہ جس جمع کا واحد مؤنث ہو اس کی جمع بھی مؤنث ہوتی ہے. یعنی جس طرح مذکر کی ابھی ہم نے بات کی نا کہ اگر جمع اسم مذکر ہو یا مؤنث ہو پتہ نہ چل رہا ہو تو ہم کیا کہیں گے، اس کا واحد دیکھیں گے. تو واحد اگر مذکر ہے تو پھر جمع بھی مذکر ہوگا. اسی طرح اگر جمع کا پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا واحد کیا ہے. اگر واحد مؤنث ہے تو پھر جمع بھی مؤنث ہوگا، چاہے اس کی علامت کوئی بھی ہو. مثال کے طور پر یہ دیکھیے حدیقۃ. اب حدیقۃ کہتے ہیں باغ کو یا پارک کو. یہ جو پکنک پارک ہوتا ہے نا آج کل کے دور کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اس کو حدیقہ کہتے ہیں. اب حدیقہ جو ہے وہ واحد مؤنث کی جمع ہے حدائقن، یعنی واحد حالت میں ہے حدیقہ، اس کے آخر میں تا مربوطہ ہے اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے، لیکن اس کی جمع ہے حدائقن. اب حدائقن میں کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ مؤنث ہے، لیکن یہ مؤنث اس لیے مانا جائے گا کیونکہ اس کی واحد شکل جو ہے وہ مؤنث حدیقۃ. تو حدائقن کو بھی ہم مؤنث تصور کریں گے باوجود اس کے کہ اس میں کہ آخر میں الف اور لمبی تا نہیں ہے جو کہ مؤنث اسم کی علامت ہوتی ہے. تو یہ یعنی ایک مختصراً اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ اگر جمع اسم ہو
اور اس میں کوئی علامت جو بھی ہو یا نہ ہو تو ہم نے اگر اس کا مؤنث اور مذکر پتہ کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے, اس کا واحد دیکھیں گے. اگر واحد اسم مذکر ہے تو جمع والا بھی مذکر سمجھیں گے, اگر واحد اسم مؤنث ہے تو جمع والا بھی مؤنث سمجھیں گے. اس سلسلے میں آخری بات جو آج کے لیسن سے متعلق ہے وہ صرف انفارمیشن کے لیے, اس کا استعمال اور اس کی تفصیل آگے آئے گی. یعنی جو جمع مکسر ہے وہ عاقل بھی ہو سکتا ہے اور غیر عاقل بھی ہو سکتا ہے. ویسے تو کوئی بھی اسم عاقل ہو سکتا ہے, غیر عاقل ہوتا ہے, لیکن جب مکسر کی بات ہوگی تو اس کا ایک خاص کلیہ ہے جو آگے ہم جا کے استعمال کریں گے جملے میں. تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کچھ اسماء عاقل ہیں اور کچھ اسماء غیر عاقل ہیں. عاقل اسماء کون سے ہیں؟ یعنی یہ دو جو گروپس ہیں اس میں انسان, فرشتے, ملائکہ یعنی فرشتے اور جنات. تو یہ جو تین مخلوقات ہیں نا, انسان, فرشتے اور جنات, ان کو عاقل مانا گیا ہے. یعنی علماء نے یہ طے کیا ہے کہ جو دو گروپ ہیں نا, عاقل اور غیر عاقل کے, تو عاقل میں کون سے آتے ہیں؟ انسان, فرشتے اور جنات. اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری غیر عاقل ہیں. عاقل سمجھتے ہیں نا ہم, عقل والا, یعنی جس کو عقل ہو, جو سوچ سکتا ہو, جو جس میں فکر کرنے کی صلاحیت ہو, سمجھ کی صلاحیت ہو, تو وہ عاقل ہے. تو وہ کون ہے؟ انسان, فرشتے اور جنات. ان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ غیر عاقل ہیں. لیکن ان کو بھی آپ بس ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ عاقل اور غیر عاقل اسماء ہوتے ہیں. ان کا پھر آگے استعمال کا طریقہ میں کیا فرق ہے وہ جب آگے اس لیسن میں, جب متعلقہ لیسن آئے گا تو اس میں ہم طے کریں گے. تو آج کا لیسن ہمارا پورا ہو گیا. اور ایکسرسائز آپ دیکھیے, پہلا سوال ہے کہ جی واحد سے جمع مکسر بنانے کا کیا طریقہ ہے, مثالیں دے کر واضح کریں. اب دیکھیے آپ نے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی طریقہ ہے بھی کہ یا نہیں. تو آج ہم نے جو پڑھا ہے اس کے مطابق آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے. دوسرا سوال ہے مندرجہ ذیل اسماء سے مثنیٰ اور جمع بنائیں اور ان کی اعرابی حالتیں لکھیں. ابھی آپ کو میں نے کہا نا کہ آج ہمارا عدد کے لحاظ سے یہ آخری لیسن ہے, تو اس میں ہماری ساری ریویژن ہو جائے گی. یہ نیچے والا جو چارٹ ہے نا, یہ اگر آپ پورا کر لیں تو یہ اگلے پیج پہ بھی ہیں یہ کچھ الفاظ, 1 2 3 7 ادھر ہیں اور 5 6 ادھر ہیں. تو یہ جو ہے نا تقریباً 10 12 الفاظ, اس پہ اگر آپ ساری پریکٹس کر لیں تو آپ کے یہ پورے 5 لیسن کی ریویژن ہو جائے گی. دیکھیے یہ پہلا لفظ جو ہے نا, پہلا اسم, اس کو حل کیا گیا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, واحد, اس سے پہلے مثنیٰ بنانا ہے اور پھر جمع بنانا ہے, اور پھر دونوں کی تینوں حالتیں بھی لکھنی ہے, رفعی حالت, نصبی حالت اور جری حالت. مثال کے طور پر مدرس ہے نا, مدرس کہتے ہیں پڑھانے والا, معلم, مدرس, استاذ. تو مدرسن کی مثنیٰ کیا بنے گی؟ یعنی 2 مدرس اگر ہوں تو مدرسانی, ٹھیک ہے. اور اس کی نسبی حالت مدرسینی اور جری حالت بھی مدرسینی. اور جمع میں کیا ہوگا؟ مدرسونا, اور اس کی نسبی حالت مدرسینا اور جری حالت مدرسینا. اب میں نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ جب آپ ایک ایک لیسن تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے نا تو اس وقت تو آسان لگے گا کہ ہاں سمجھ آ رہی ہے بات کی, کیونکہ بالکل چھوٹے چھوٹے لیسن ہم نے بنائے ہوئے ہیں, اس میں زیادہ موضوع ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا. جیسے صرف عدد کے لحاظ سے جو موضوع ہے اس کو ہم نے 5 لیسن میں تقسیم کر دیا تاکہ بھاری نہ بنے اور مشکل نہ لگے. لیکن جب علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے آسان ہوگا, لیکن جب اکٹھا ہوگا تو پھر آپ کو اس میں جو باریک تھوڑا تھوڑا فرق ہے وہ ذہن میں رکھنا پڑے گا, ادروائز مشکل ہو جائے گی, پھر مکس ہو جائیں گی چیزیں. یہاں آپ دیکھیے مدرسانی 2 مدرس اور جمع ہے مدرسونا, ان میں تو پھر بھی ایک فرق نظر آ رہا ہے. لیکن اگر آپ مثنیٰ اور جمع کی نسبی اور جری حالت پہ غور کریں تو یہ دیکھیے یہ مدرسینی اور یہ مدرسینا. اب بظاہر دیکھیں تو ایک ہی لفظ ہے, صرف حرکات کا فرق ہے. یہ یہاں پہ سین کے اوپر زبر ہے اور یہاں پہ سین کے نیچے زیر ہے, اسی طرح یہاں پہ نون کے نیچے زیر ہے اور یہاں پہ نون کے اوپر زبر ہے. لیکن معنی میں دیکھیں یہاں اس سے مراد ہے 2 مدرس اور یہاں پہ ہے 2 سے زیادہ یعنی جمع. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ مدرسینے ہیں اور مدرسینی ہے, اور یہاں پہ مدرسینا مدرسینا ہے. تو یہ 2 اور جمع میں صرف زبر زیر کا فرق ہے. تو اس لحاظ سے آپ نے یہ ساری جتنی مشق ہے نا, تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کا, میرا خیال 10 منٹ میں یہ ساری ہو جائے گی. لیکن اگر آپ آرام سے
خوشخطی کے ساتھ ترتیب سے بھی لکھیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا دونوں سوالات کے جواب دیتے ہوئے. تو اس پہ آپ نے سوچ سمجھ کے محنت کر کے، اور بے شک پچھلے لیسن آپ کو دیکھنے پڑے تو کوشش کرنی ہے کہ یہ پورا جو چارٹ ہے یہ آپ نے صحیح صحیح کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اچھا حرکات کا بہت خیال کرنا ہے. پچھلی ایکسرسائزز جو آپ لوگوں نے کر کے بھیجی ہیں اس میں نے بعض کا دیکھا ہے کہ وہ زبر یا زیر وغیرہ کوئی مس ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے کنفیوژن ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں نا، جیسے یہ مدرسین ہے، اب آپ نے لکھ دیا اتنا لفظ لکھ دیا اگر، تو یہ اب مدرسینہ بھی یہی ہے اور مدرسینہ بھی یہی ہے، لیکن جب تک آپ اس کے اوپر پوری حرکات نہیں لگائیں گے تب تک پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مثنیٰ والا ہے یا جمع والا ہے. تو اس لیے ہر حرف کے اوپر جو حرکت بنتی ہے وہ آپ نے پوری لکھنی ہے. تو یہ آپ کے ذمہ ہوگی ایکسرسائز. امید ہے کہ یہ ایکسرسائز آپ جب کریں گے تو آپ کے پورے 5 لیسن جو عدد والے ہیں وہ ساروں کی ریویژن ہو جائے گی. تو یہ ہمارا آج کا لیسن پورا ہو گیا جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.